اسلام نے کن کھیلوں کی اجازت دی ہے اور کن کھیلوں سے منع کیا ہے؟ کہ لوڈو کا کھیلنا کیسا ہے؟ اسی طرح کرکٹ ہے۔ کرکٹ عام طور پر آج کے دور میں جو کرکٹ دکھائی جاتی ہے وہ تو مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، جیسا کہ ان کھیلوں کے اندر شرط لگائی جائے یا پھر ان کے اندر پردے کا لحاظ نہ رکھا جائے یا پھر ان کی وجہ سے نمازوں میں اور ذکر الہی میں غفلت ہو، تو پھر ان کھیلوں کا کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلام نے کن کھیلوں کی اجازت دی ہے اور کن کھیلوں سے منع کیا ہے؟ اسلام نہ تو کھلے عام کھیلنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کھیلنے سے بالکل منع کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر کسی کھیل کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی منفعت موجود ہو، جیسا کہ جسمانی ورزش ہوتی ہے، تو اسلام ایسے کھیلوں کی اجازت دیتا ہے، اور جس میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت موجود نہ ہو تو اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، یعنی کھلے عام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ اس سے اجتناب کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ کھیل جن میں کسی فساق سے، کسی کفار سے مشابہت لازم آئے یا دیگر مفاسد موجود ہوں اس کے اندر، تو اسلام ان کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے، ان کا کھیلنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور جن کھیلوں کے جواز کا ذکر موجود ہے ان میں سے چند کھیل یہ ہیں کہ گھڑ دوڑ کرنا، تیر چلانا، تیر اندازی کرنا یا تیراکی یعنی پانی پر تیرنا سیکھنا، اور اسی طرح کشتی چلانا۔ اگر ان کے اندر کوئی خلاف شرع امور موجود نہ ہو تو اسلام ان کے کھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ خلاف شرع امور یہ ہیں جیسا کہ ان کھیلوں کے اندر شرط لگائی جائے یا پھر ان کے اندر پردے کا لحاظ نہ رکھا جائے یا پھر ان کی وجہ سے نمازوں میں اور ذکر الہی میں غفلت ہو، تو پھر ان کھیلوں کا کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہ کھیل جن کی ممانعت حدیث کے اندر موجود ہیں ان میں سے چند کھیل یہ ہیں جیسے کہ شطرنج کھیلنا اور کبوتر وغیرہ اڑانا، تو یہ کھیل حرام ہے کیونکہ ان کے اندر شرط لگائی جاتی ہے اور بھی بہت سارے مفاسد موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کھیلوں کا کھیلنا حرام ہے۔ اب بات رہ گئی ہے کہ لوڈو کا کھیلنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، لوڈو کا کھیلنا بذات خود تو جائز ہے اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرع موجود نہ ہو، یعنی لوڈو کھیلنے والے شرط نہ لگائے یا پھر اس کی وجہ سے نمازوں میں غفلت نہ ہو، ذکر الہی میں غفلت نہ ہو، اسی طرح کوئی دوسرے مفاسد موجود نہ ہو، تو لوڈو کا کھیلنا جائز ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے ہر اس کھیل کی اجازت دی ہے جس میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت موجود ہو، جیسے کہ جسمانی ورزش۔ لیکن اس کا کھیلنا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرع امور نہ پائے جائے، یعنی شرط نہ لگائی جائے، اسی طرح اس کی وجہ سے نمازوں میں غفلت نہ ہو اور اسی طرح ذکر الہی میں غفلت نہ ہو، تو پھر لوڈو کا کھیلنا جائز ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کرکٹ ہے۔ کرکٹ عام طور پر آج کے دور میں جو کرکٹ دکھائی جاتی ہے وہ تو مطلقاً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس کے اندر غیر محرم عورتوں کو دکھایا جاتا ہے اور پردے کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، اور اس دیکھنے کی وجہ سے نمازوں میں بھی بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، بس اوقات تو نمازیں ہی چھوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کرکٹ کا دیکھنا مطلقاً حرام ہے۔ اب رہی کرکٹ کھیلنے کی بات، تو دیکھیے، اگر کوئی انسان خالی وقت میں جیسے کہ مدارس میں کرکٹ کھیلتے ہیں صرف جمعے کے دن، اگر ان کی وجہ سے نماز میں غفلت نہ ہو، ذکر الہی میں غفلت نہ ہو اور ان کا مقصد صرف جسمانی ورزش ہو، تو ان کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں خلاف شرع امور نہ پائے جائے تو پھر کرکٹ کھیلنے کی بھی اجازت ہے، یعنی گنجائش ہے۔ فقہاء کرام نے کھیلوں کے متعلق سے 4 اصول بیان کیے ہیں، ان 4 اصول کی بنیاد پر دوسرے کھیلوں پر بھی حکم لگا سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کھیل بذات خود جائز ہو، یعنی اس میں ناجائز کوئی بات نہ ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی منفعت موجود ہو تو اس کھیل کو کھیلنا جائز ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کھیل کے اندر غلبہ نہ ہو، اتنا زیادہ غلبہ نہ ہو جس کی وجہ سے نمازوں میں غفلت، ذکر الہی میں غفلت آئے، تو پھر اس کھیل کو کھیلنا جائز ہے، ورنہ تو جائز نہیں ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کھیل میں خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی اس میں شرط وغیرہ نہ لگائی جائے، اسی طرح غیر محرموں کو نہ دیکھا جائے اور نماز وغیرہ میں غفلت نہ کی جائے۔ تو ان 4 اصول کی روشنی میں دوسرے کھیلوں پر بھی حکم لگا سکتے ہیں۔ آپ دل کی دل لگی ہے، آپ میری زندگی
کا اس میں مبارک، میرے دل کی تشنگی، میری دھڑکن